السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا پہلا روزہ کس نے رکھا تھا؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے؟ اور سب سے بڑا سوال، روزے کی شروعات آخر کب اور کیسے ہوئی؟ یہ کوئی عام عبادت نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں اللہ کا حکم بھی ہے، نبیوں کی توبہ بھی، اور انسان کی آزمائش بھی۔ آج ہم آپ کو وہ پوری داستان سنانے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ایک ایسی داستان جو آپ کے دل اور ایمان دونوں کو جھکجھوڑ کر رکھ دے گی۔ تو اس دلچسپ سفر کو پورا سنتے ہیں، کیونکہ آج ہم صرف روزے کی حقیقت ہی نہیں بلکہ پہلے انسان کی کہانی بھی بتائیں گے جس نے دنیا کا سب سے پہلا روزہ رکھا تھا۔ لیکن ایک سوال آپ کے لیے، کیا آپ کو پتا ہے کہ روزے کا سب سے بڑا انعام کیا ہے، اور قرآن میں روزے کو کس مقصد سے فرض کیا گیا ہے؟ اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، کیونکہ اس میں ہم آپ کو روزے کی پہلی تاریخ، پہلے انسان کا روزہ اور اس کے پیچھے چھپے گہرے راز بتائیں گے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی قوم گناہوں میں ڈوبی رہی اور توبہ نہیں کی تو اللہ نے طوفان نوح نازل فرمایا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے 40 دن تک روزہ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہیں توریت ملی تو اس سے پہلے انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی 40 دن تک روزہ رکھا تھا۔ اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ روزے کی اصل حقیقت جان سکیں۔ اور ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ روزہ اسلام کا ایک عظیم عبادت ہے جسے رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا اتہاس بہت پرانا ہے، اور یہ صرف اسلام تک سیمت نہیں ہے بلکہ پہلے کے نبی اور امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں۔ روزہ کی شروعات کب ہوئی؟ روزہ کی شروعات اسلام سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر دور میں کسی نہ کسی روپ میں موجود رہا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کی پرمپرا اسلام سے پہلے بھی تھی۔ سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا؟ دنیا کا سب سے پہلا روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا، جب انہوں نے جنت میں اللہ کے حکم کے خلاف گندم کھا لیا تو انہیں جنت سے نکال کر دھرتی پر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 40 دن تک توبہ اور عبادت کی۔ اس دوران انہوں نے لگاتار روزہ رکھا اور اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا روزہ جب انہیں دھرتی پر بھیجا گیا تو بہت روئے اور توبہ کی۔ اللہ نے انہیں 40 دن تک عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 40 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں ہدایت ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی قوم گناہوں میں ڈوبی رہی اور توبہ نہیں کی تو اللہ نے طوفان بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے 40 دن تک روزہ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہیں توریت ملی اس سے پہلے انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی 40 دن تک روزہ رکھا تھا۔ اسلام میں روزے کا حکم کب آیا؟ اسلام میں روزے کا حکم ہجرت کے دوسرے سال 624 عیسوی میں آیا۔ یہ وہی سال تھا جب مسلمانوں کو زکوٰۃ اور جنگ بدر کی لڑائی کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ روزہ رکھنے کی اہمیت روزہ کے بل بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے جو روح کو پاک اور مضبوط بناتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ انسان کی روح اور جسم دونوں کو سدھارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام میں روزے کے بہت سارے مقصد بتائے گئے ہیں، جن میں سے کچھ تقوی، پرہیزگاری حاصل کرنا۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو تقوی، خدا کا ڈر سکھاتا ہے۔ جب انسان پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنے نفس
اچھاؤں کو قابو میں رکھتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے صبر اور ہمت کی طاقت ملتی ہے۔ روزہ انسان کو صبر اور سہنشیلتا سکھاتا ہے۔ جب کوئی انسان بھوک اور پیاس سہتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ غریب اور ضرورت مند لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس سے انسان کے اندر رحم اور مدد کرنے کی بھاونا پیدا ہوتی ہے۔ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ اپواس، روزہ، فاسٹنگ شریر کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزے سے ہاضمہ کو آرام ملتا ہے، شریر کے بشیل پدارتھ نکل جاتے ہیں، وزن کنٹرول میں رہتا ہے، دل کی بیماریوں اور شوگر جیسی سمسیاؤں سے بچاتا ہے۔ شیطان پر قابو پانا، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان کے اندر کا نفس خود اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ روزہ انسان کو اپنی اچھاؤں اور غلط عادتوں پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنے سے انسان کے اندر عبادت کا جوش بڑھتا ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ روزے سے جڑی کچھ دلچسپ باتیں۔ پہلا روزہ رکھنے والے بچے کو کیا انعام ملتا ہے؟ بہت سی جگہوں پر جب کوئی بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو اسے روزہ کشائی کہتے ہیں اور گھر میں دعوت رکھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے جنت میں ریان نام کا خاص دروازہ ہے، جس سے صرف روزے دار ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ روزے کا انعام میں خود دوں گا۔ روزہ توڑنے کی سزا اگر کوئی بنا کسی اجر کے روزہ توڑتا ہے تو اسے 60 روزے رکھنے ہوں گے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے کا نہیں بلکہ قرآن کے نازل ہونے کا بھی مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور سچائی اور غلط کے بیچ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس میں قاری لوگ پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ سنت موقدہ ہے۔ روزے کی قبولیت کی نشانیاں۔ تقویٰ میں اضافہ۔ اگر رمضان کے بعد انسان گناہوں سے بچنے لگے اور اچھے کاموں میں آگے بڑھے تو سمجھو کہ روزہ قبول ہو گئی۔ عبادت کی لذت۔ اگر روزے کے دوران عبادت کرنے میں دل لگتا ہے، نماز میں سکون ملتا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے تو یہ بھی قبولیت کی نشانی ہے۔ گناہوں سے توبہ۔ روزے کے بعد اگر انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے اور صحیح راستے پر چلنے لگے تو اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن میں آتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات میں جو عبادت کرتا ہے اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کو بلایا جائے گا اور ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ روزے کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، پھر یہ آگے چلتی رہی۔ اسلام میں روزے کو ہجری 2 میں فرض کیا گیا اور اسے عبادت کا سب سے اونچا درجہ دیا گیا۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مقدس عبادت ہے جو انسان کو تقویٰ، صبر، رحم دلی اور اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ دیتی ہے۔ اسلام میں روزے کو جنت تک پہنچانے والا عمل بتایا گیا ہے اور اس کا اصل مقصد انسان کی روح اور زندگی کو سدھارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو روزے رکھنے، رمضان کی برکتیں حاصل کرنے اور تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی ویڈیو ان کے پاس پہنچے تو ان کا عمل اور بہتر ہو سکے۔
اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔